تیرے در پہ کھڑا ہوں. اسلام ہمیں گھڑی کے ساتھ کیوں باندھ کے رکھ دیتا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہمیشہ یہی ڈر لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز مس ہو جائے گی. دیکھو فاطمہ، اللہ نے ساری کائنات کا ایک نظام بنایا ہے. جیسے سورج وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور شام میں وقت پہ غروب، جیسے ہمارے سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، ایکسرسائز کا ٹائم، ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. اب اگر میں تمہیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ ہمارے آفیسز کے ٹائم، اسکولز کے ٹائم، یونیورسٹیز کے ٹائم، اگر ہم ان کو مینیج نہ کریں تو چیزیں خراب ہوں گی. اس میں شاید ہمارے لیے آسانی ہے. ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو. اگر ہم وقت کی پابندی نہ کریں تو دنیا کا سارا نظام خراب ہو جائے. کوئی کام وقت پہ نہیں ہو پائے گا. یہی سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا ترقی کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھو، تمہارے سوال میں تمہارا جواب تھا. اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرنے والا ہے. وہ تو بس چاہتا ہے کہ ان کے بندوں میں نظم و ضبط آ جائے، جو کہ شاید ان کے لیے بہتر ہے. اور دیکھو، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقتیں جا سکتی ہے. واو، یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ یاسین آیت نمبر 40. تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بس تمہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی. کتنا فوکسڈ ہو کے نماز پڑھتے ہو. نماز تو بڑی فوکس ہو کے جاتی ہے. کاش میں بھی ایسے پڑھ سکتی. جب بھی پڑھنے لگتی ہوں پتہ نہیں ادھر ادھر کے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت کامن بات ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا تھا. لیکن میں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہے، یہ سوچ کر کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے ہیں. تم بھی یہی سوچ کر نماز پڑھا کرو کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہو، پھر تمہیں کوئی خیال نہیں آئیں گے. انشاءاللہ میں بھی آئندہ یہی سوچ کے پڑھا کروں گی کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہوں. انشاءاللہ. میرا نماز پڑھنے میں بالکل ذہن نہیں لگتا ہے. جتنی بھی کوشش کر لوں مجھ سے فوکس ہی نہیں ہوتا ہے. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ نماز کو ٹائم پہ ادا کروں، لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے میرے لیے. تو کیا چاہتی ہو، نماز چھوڑ دیں؟ کوئی ایسا طریقہ بتائے جس سے آسان ہو جائے میرے لیے، جس طرح فوراً سارے پڑھ لیتے ہیں میں بھی پڑھ لوں. جلدی پڑھ لینے کو کمال کہتی ہوں. پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نماز کیسی تھی؟ ان کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی نماز کیسی تھی؟ کہتے ہیں کہ پرندے آ کر ان کے کاندھے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک درخت ہے. اتنی دیر تک قیام کرتے تھے. اور آپ جلدی کرنا چاہتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کرتی ہوں جلدی، لیکن اس الٹے سیدھے خیالات کا میں کیا کروں؟ ان کا کچھ بتائے کہ ان کو کیسے میں روک سکتی ہوں. ہاں، یہ تو مسئلہ ہے. آپ ایک بات بتائیں کہ ایسی کون سی جگہ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، جہاں آپ بار بار جانا چاہیں؟ چائنا، میری مما کا گھر. وہاں جا کے آپ کو کیا خیال آتا ہے؟ میری مما کی یاد آتی ہے مجھے. کیوں پاکستان یاد نہیں آتا؟ اپنی جاب، اپنا گھر، اپنی گاڑی، یہ سب؟ نہیں، یہ سب مجھے کیوں یاد آئے گا؟ کیوں؟ کیا یہ سب آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس وقت. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو کسی شے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ابھی تو اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلانا ہے. وہاں جائیں گی تو اپنے اماں کے گھر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھول جائیں گی. انسان کو جب یہ محسوس ہو جائے کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ کائنات کے خالق کا دربار ہے، تو اس سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی خیال کیسے آ سکتا ہے نا؟ کیونکہ میں گرین ہوں.